السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها۔ أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عمل کریں گے۔ رکوع نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کی اس صورت کو بیان فرمایا ہے جس میں ابھی مہر مقرر نہیں ہوا اور نہ ہی ازدواجی تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے، طلاق کی نوبت اس وقت آتی ہے جب دونوں فریقین میں مخالفت، عداوت، نفرت عروج پر ہوتی ہے، لیکن دین اسلام ان حالات میں بھی دونوں فریقین کو، بالخصوص شوہر کو، مرد کو، صرف قانونی پہلو اختیار کرنے کی بجائے سیاسی کے پہلو اختیار کرنے کی طرف تلقین کرتا ہے۔ یعنی جس عورت سے نکاح ہوا ہے اور جس کا مہر ابھی طے نہیں ہوا اور جس سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ اسے کچھ سامان زیست دے کر رخصت کیا جائے۔ اس سامان زیست کی قیمت کیا ہونی چاہیے، وہ اشیاء کس درجے کی ہونی چاہیے، اس کا دار و مدار انسان کے مالی حالات پر ہے۔ خوشحال لوگ اپنی حیثیت کے مطابق
کچھ دے دلا کر اسے رخصت کر دیں، یعنی رخصتی بھی احسن طریقے سے ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے کتنے جھگڑے اور کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسے مواقع پر جان تک ضائع ہو جاتی ہے، مخالفت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور پھر یہ دشمنی نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ناخوشگوار واقعہ ہو رہا ہے، ناخوشگوار حالات پیدا ہو گئے ہیں، رشتہ نہیں چل سکا، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ نباہ نہیں ہو سکے گا، لیکن بہرحال ایک نسبت طے ہوئی تھی، اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے، اس نسبت کا خیال رکھتے ہوئے مالی حیثیت کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے۔ اس کے مالی حالات زیادہ بہتر نہیں ہیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اشیاء کا انتخاب کر سکتا ہے۔ یہاں جو الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ جو احسن تعلیم دی جا رہی ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہوں گے جو محسنین ہیں، یعنی جاہل لوگ، ہٹ دھرم لوگ، اپنی انا میں رہنے والے لوگ کیا جانے کہ یہ اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کیا ہیں، ان کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسی خوبصورت شکل کو اگرچہ تعلقات ختم ہو رہے ہیں، لیکن تعلقات کے خاتمے کی بھی اس خوبصورت صورت کو وہی اختیار کریں گے جن کے دل میں نیکی کا احساس ہے، جو لوگوں سے بہترین رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی رکوع میں، رکوع نمبر 31 میں طلاق کی دوسری صورت کا تذکرہ فرمایا کہ جس میں ابھی تعلقات تو ازدواج قائم نہیں ہوئے، لیکن بیوی کا مہر طے ہو چکا ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیے، اس معاملے کو مکمل طور پر صرف قانونی حیثیت نہیں دی گئی، بلکہ اس معاملے کو بھی تقوی کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ بہتری، یعنی مرد یہ سوچے کہ ایک تعلق قائم ہوا ہے، نسبت قائم ہوئی ہے، مہر طے ہوا ہے، فرض کیجئے 3 لاکھ روپے طے ہوا ہے، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق یہ رقم مہر کے طور پر اس کا فیصلہ کیا تھا دینے کا۔ اب رشتہ اگرچہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو یہ پوری رقم دے سکتا ہے، اور اس کا نصف بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف عورت بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جب میرا اس آدمی کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکا تو مجھے اس مہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس معاملے کو بھی ایمان اور تقوی کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، دین اسلام طلاق جیسے معاملے میں بھی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، طلاق جیسے معاملے میں بھی نفرت کو پسند نہیں کرتا، طلاق جیسے معاملے میں بھی دلوں میں دوری کو اور کینے کو پسند نہیں کرتا۔ تو ذرا خود سوچئے، جب طلاق کے حوالے سے ایسی اعلیٰ ہدایات دی جا رہی ہیں جن پر عمل کر کے معاشرے کی تلخیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے کسی حد تک، تو پھر عام حالات میں حالات کتنے خوشگوار ہونے چاہیے، عام حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 رکوع میں مسلسل اللہ تبارک و تعالی نے عائلی زندگی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، شوہر کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے، بیوی کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے احکامات ارشاد فرمائے۔ اب اس رکوع میں ایک بہت اہم آیت ہے، میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے دل و دماغ کو اس خوبصورت، اس اعلیٰ تعلیم سے منور فرمایا ہے کہ جو ہستی تمہیں ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں آگہی دے رہی ہے، اس کے حقوق کو کہیں فراموش نہ کر دینا، اس کے حقوق کہیں ادا کرنا بھول نہ جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا حق جو بندے پر ہے وہ ہے نماز کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وقت پر نماز ادا کرنا۔ تو یہ نماز ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب اعمال میں سے ہے بندوں کے لحاظ سے، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ جس آدمی کو، جس مرد کو اور جس عورت کو اللہ تبارک و تعالی کا یہ محبوب عمل پسند ہے اور وہ وقت پر نماز ادا کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے گا نماز کی پابندی کی وجہ سے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ محافظ صلاۃ ہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے۔ یہ پروگرام بچے بھی سن رہے ہیں، کئی سکولز میں، کئی مقامات پر۔ ہم ان تمام سکول انتظامیہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے باقاعدہ 11 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک قرآن فہمی کا ایک لیکچر کا پیریڈ رکھ دیا کہ 1.5 گھنٹہ مسلسل قرآن مجید کے ایک سپارے کی تفہیم کی کوشش کی جائے گی۔ اور میں ان مدارس کے محتمم حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی اسی قسم کا بندوبست کیا ہے، اور براہ راست یہ گفتگو دنیا کے جن ممالک تک جا رہی ہے۔ ہم سب کے شکر گزار ہیں کہ وہ اہتمام کے ساتھ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آئیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہم سب کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کو اس رمضان المبارک کی وساطت سے اپنی زندگی میں اس بنیاد پر شامل کریں گے کہ زندگی کی آخری سانس تک اس عمل میں کوتاہی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس عمل میں غفلت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور جتنے افراد خاندان کے سربراہ کے طور پر پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں اپنی تمام بہنوں سے بھی کہتا ہوں، خاندان کے جو سربراہ مرد حضرات ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، جتنی مائیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان سے کہتا ہوں کہ خدا را ذرا سوچئے کہ میرے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی شکل میں مجھے جو نعمت عطا کی ہے، کیا ان کی نماز کی پابندی کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی جاتی ہے؟ یعنی گھر سے لے کر ریاست تک دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنرز کو خطوط لکھا کرتے تھے کہ میرے نزدیک سب سے اہم کام 2 ہیں، ایک نماز کی ادائیگی اور دوسرا قرآن کی تعلیم۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کیسے عدل و انصاف قائم ہوتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو عدل و انصاف سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو جرائم سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو برائی اور بے حیائی سے دور دیکھنا چاہتے ہیں۔ ذرا خود سوچئے، اللہ نے یہ دانش سب کو عطا کی ہوئی ہے سوچنے سمجھنے کی کہ جو ذریعہ بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے اور دور لے جاتا ہے وہ تو نماز کا عمل ہے۔ جب اسے اختیار نہیں کیا جائے گا تو ان تمام چیزوں کا حصول کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص درمیان والی نماز کی، اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔
میں حدیث سنانے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کے گھر کے تمام افراد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے مال کے حصول کے جتنے ذرائع ہیں، تجارت کی شکل میں، زراعت کی شکل میں، ملازمت کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں، اے اللہ تمام ذرائع میں برکت پیدا فرما۔ اب وہ حدیث مبارکہ سن لیجئے جو عصر کی نماز کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع کیا ہے تمام مردوں کو بھی اور تمام عورتوں کو، تمام اہل ایمان کو، کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا، گویا کہ اس کی ساری دولت اور اس کے گھر کے افراد ہلاک ہو گئے۔ ذرا سوچئے، ان دو صورتوں سے اگر سامنا ہو جائے انسان کا تو کتنی پریشانی آ جائے گی۔ کیا ہمیں نماز عصر کے ترک کرنے پر یہ پریشانی آتی ہے؟ کیا نماز عصر کی غفلت پر یہ پریشانی آتی ہے؟ ہم بجا طور پر یہ توقع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ جو علمی نشست ہے یہ انشاءاللہ ہمارے لیے عمل میں تقویت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ 5 نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز کی خصوصی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجز بندے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے فرما بردار بندہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے وہ پھر فرما برداری اور عاجزی جو نماز میں ہوتی ہے وہ پھر صرف نماز میں باقی نہیں رہتی، بلکہ نماز کے بعد زندگی کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ بندہ خدا مسجد سے یہ پیغام لاتا ہے کہ جس رب کے سامنے سر جھکا کر آ رہا ہوں، اب باہر کی زندگی میں اس کے حکم کے سامنے اس سر کو اٹھنے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ فرما برداری کی کیفیت یہ انسان کو اور زیادہ بہتر راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اگر معاشرے کے تمام طبقات اس پر عمل کریں تو آپ دیکھیں گے نماز ایک ایسا تربیتی عمل ہے جو معیشت سے لے کر معاشرت، سیاست سے لے کر عدالت، اخلاق سے لے کر ثقافت تک تمام چیزوں کو درست کرنے کا تمام چیزوں کو درست کرنے کی پوری قوت اور پوری طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کی ادائیگی کے حوالے سے میدان جہاد میں بھی رعایت نہیں دی۔ اگر میدان جہاد میں قبلے کے تعین میں کوئی دشواری ہے اور سواری پر سوار ہونا بھی ضروری ہے دفاع کے لیے، تو اس موقع پر بھی فرمایا کہ چاہے پیدل ہو چاہے سواری پر سوار ہو، نماز سے غافل نہیں ہونا، نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ رکوع نمبر 31 میں بالکل آخر میں ایک عارضی حکم دیا گیا، پھر یہ عارضی حکم عدت کے حکم کے بعد منسوخ ہو گیا۔ وہ عارضی حکم یہ تھا کہ وہ لوگ جن کے موت کے آثار بالکل قریب ہیں، قریب المرگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ یہ وصیت کر کے جائیں کہ ان کی بیوی کو 1 سال کے لیے گھر میں رکھا جائے، اس دوران اس کا نان نفقہ، اس کے اخراجات وہ تمام اس خاندان کے ذمہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رکوع کے آخر میں فرمایا کہ یہ جتنی ہدایات نکاح کے حوالے سے ہیں یا طلاق کے حوالے سے ہیں، نماز کے حوالے سے ہیں، حقوق اور فرائض کے حوالے سے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ تم لوگ عقل کرو۔ یعنی عقل مند انسان وہ ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا فرد وہ ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا معاشرہ وہ ہے جس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اس کی فرما برداری نظر آتی ہے۔ رکوع نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جو ان کی وفات کے 300 سال کے بعد پیش آیا۔ اس وقت بنی اسرائیل عروج کی بجائے زوال کی طرف جا چکے تھے اور انہیں یہ احساس ہوا کہ اب اس زوال کو عروج میں تبدیل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ جہاد کا راستہ ہے۔ بدقسمتی سے اس امت کو بھی سوئے ہوئے کافی صدیاں بیت گئی ہیں، کیا خبر کب اس امت کو یہ احساس اس کا بیدار ہو
کہ اس ذلت سے نکلنے کے لیے اور اس زوال کو ختم کرنے کے لیے عروج کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دین کی دعوت دینا ہے، اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے کفار، ان سے جہاد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہل ان کی کمزوری کا تذکرہ فرمایا کہ بزدلی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت کی سی کیفیت طاری کر دی، پھر انہیں زندگی عطا کی۔ جہادی میدان کو سجانے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے میدان میں یا دین کے باقی شعبوں میں مخلوق خدا کی بہتری کے لیے جتنا مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی نسبت ہی اپنی طرف کر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرض حسن کا نام دیا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو رب اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا، اپنے خزانوں کے مطابق لوٹائے گا۔ وہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نیکی کا کم سے کم اجر 10 گنا، پھر 700 گنا تک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کا اخلاص جتنا زیادہ ہے اس کا اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس ماہ مبارک میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس وقت کے نبی حضرت سمیل علیہ السلام سے یہ عرض کیا، ان کی عمر چونکہ زیادہ ہو چکی تھی، ہمارے لیے کوئی قائد مقرر کیجئے، بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے قیادت کا فقدان قوموں کو تنزلی کی طرف لے جاتا ہے۔ امت مسلمہ کو اس وقت بہترین قیادت کی ضرورت ہے جو اسلامی جذبے سے سرشار ہو۔ وہ نبی بنی اسرائیل کی عادات سے خوب واقف تھے، ماضی کے تجربات کی روشنی میں انہوں نے ان سے استفسار کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا بادشاہ بھی مقرر کر دیا جائے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے روح گردانی کرو اور راہ فرار اختیار کرو۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ وقت کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر طالوت رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اس بات پر یہ بگڑ گئے اور انہوں نے وقت کے نبی سے کہا، یعنی آپ دیکھیے اتنی بڑی جسارت کی، حالانکہ نبی نے بھی بتا دیا تھا کہ یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، یہ خدائی فیصلہ ہے، لیکن انسان کتنی ڈیٹھ چیز ہے، انسان کتنا کم عقل ہے اور انسان کتنا جھگڑالو ہے۔ ایسی ہستی کی طرف سے فیصلہ آنے کے بعد بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے، اپنی رائے کو عزیز رکھتا ہے، اپنی رائے کو مقدم رکھتا ہے۔ یہ کہنے لگے کہ طالوت رحمت اللہ علیہ کو ہم پر سربراہ کیسے مقرر کیا جا سکتا ہے، ہم پر بادشاہ کیسے مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اب ان کے اندر کیا خوبی تھی اور حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ میں کیا کمی تھی، یہ جس نظر سے دیکھ رہے تھے پاکستانی قوم بھی فی الحال اسی نظر سے ہی دیکھتی ہے۔ اللہ ہمیں اس نظری دھوکے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو مال کی فراوانی ہے اور ان کے پاس مال کی کمی ہے۔ وقت کے نبی نے ان کی اس غلط فہمی کو ان الفاظ میں دور کیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ کا انتخاب کیا ہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی اور علمی صلاحیتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ گویا علم کا تذکرہ پہلے ہے اور جسم کا تذکرہ بعد میں ہے۔ علمی صلاحیتیں قیادت کے لیے ضروری ہیں، جسمانی صلاحیتیں قیادت کے لیے ضروری ہیں۔ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں اپنے لیے قیادت کا انتخاب کرتے وقت اور چناؤ کرتے وقت کیا سورۃ البقرہ کا یہ رکوع ہماری رہنمائی نہیں کر رہا؟ کیا ہم ان الفاظ کو اہمیت نہیں دیں گے کہ ان شخصیات کا انتخاب کریں گے انشاءاللہ جو قرآن و حدیث کے علم سے منور ہوں اور جو جسمانی صلاحیتیں بھی رکھتے ہوں؟
تو علمی اور جسمانی صلاحیتوں سے مالا مال قیادت کسی بھی گری ہوئی قوم کو بلندی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے یہ بھی فیصلہ کن انداز میں ان سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں بادشاہت عطا فرماتے ہیں، وہ وسعت والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں۔ ساتھ ہی انہیں یہ خوشخبری بھی سنائی کہ وہ تابوت جو تم سے چھن گیا ہے، بنی اسرائیل کے نزدیک اس تابوت کی اہمیت ایسے ہی تھی جیسے مسلمانوں کے نزدیک قبلہ کی اہمیت ہے، بیت اللہ کی اہمیت ہے۔ وہ تمہیں مل جائے گا اور وہ تمام تبرکات اس میں ہوں گے جن کی بنیاد پر تمہیں فتح ملا کرتی ہے۔ رکوع نمبر 32 مکمل ہوا۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 33، اس میں اب عملی جد و جہد کا تذکرہ ہے کہ حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ کو جب قیادت سونپی گئی، جب بادشاہت انہیں عطا کی گئی، انہوں نے لشکر تیار کیا اور جہادی سفر پر روانہ ہوئے۔ جہاد ہو یا زندگی کا ہر شب و روز ہو، یہ در حقیقت امتحانی مرحلے سے گزرنے کا نام ہے۔ پہلے مرحلے پر ہی انہوں نے لشکر سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنے والے ہیں، جو اس نہر کا پانی پی لے گا اس کا اس لشکر سے تعلق باقی نہیں رہے گا، اور جو نہیں پیے گا مگر یہ کہ تھوڑا سا پانی، تو اس کا اس لشکر سے تعلق باقی رہے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی واضح بات سننے کے باوجود، اتنے واضح امتحان کے جاننے کے باوجود اکثریت نے پانی پیا اور بہت قلیل تعداد تھی جنہوں نے پانی نہ پیا۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ تعداد اتنی ہی تھی جتنی غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، گویا 313 افراد حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ باقی رہ گئے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آزمائشیں ہمارے ساتھ ہیں دن میں اور رات میں، تو ہم آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں یا آنکھیں بند کر کے خواہشات کے پجاری بن کر آزمائشوں کے حوالے سے ناکامی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ دوسری طرف جو کفار کا قائد تھا جالوت، اور جو اس کا لشکر تھا، بالکل ویسے ہی جیسے غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل اور اس کا لشکر تعداد میں بھی زیادہ، ساز و سامان میں بھی زیادہ۔ تو اس وقت حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ کے کچھ ساتھی یہ کہنے لگے کہ اس لشکر کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ایسے مواقع پر جہاں جذبات میں کمی آ رہی ہو، جہاں اعصاب قوت کم پڑ رہی ہو، جہاں قوت اور طاقت کی بجائے بزدلی کے چھا جانے کے خدشات ہوں، تو ایسے موقع پر وہ افراد جو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ان کے جملے اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ وہ جملے پھر قیامت تک کے لیے مجاہدین کے لیے، اسلامی تحریکوں کے لیے اور تمام افراد کے لیے جو حق اور باطل کی جنگ میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے لیے پھر وہ تسلی کے قیمتی الفاظ بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے اور رب کی ملاقات پر یقین رکھنے والے افراد نے کہا، انسانی تاریخ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ گروہ جو تعداد میں بھی اور وسائل میں کم تھا، وہ ایسے گروہوں پر غالب آ گیا جو تعداد میں اور وسائل میں ان سے زیادہ تھے، لیکن یہ سب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، اور اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب میدان جہاد سجا، جب ایک طرف کفر اور ایک طرف ایمانی لشکر تھا، تو اہل ایمان نے اس وقت جو دعا کی، اس دعا کے الفاظ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ میدان جہاد میں سب سے وقت کے تقاضوں کے مطابق ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا، وقت کے تقاضوں کے مطابق ہتھیار اور اسلحہ کو تیار رکھنا، یہ قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے، اور صرف میدان جہاد میں نہیں،
जिंदगी के हर मैदान में सबसे बड़ा हथियार वो है भी उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौफीक ना मिले। दूसरी चीज जो उन्होंने उस मैदान जंग में मांगी है, देखिए मैं यहां दर्स कुरान जिस माहौल में दे रहा हूं और आप जिस माहौल में दर्स कुरान सुन रहे हैं, आखिर ये जहन तो अल्लाह ने बहुत जबरदस्त नेमत दी है, इसे जरा इस माहौल से निकाल कर मैदान जंग में ले जाइए, वहां फिर सोचिए कि इस दुआ की क्या अहमियत है और उस वक्त दिल की किन गहराइयों से ये अल्फाज निकले होंगे। दूसरी बात क्या मांगी है, अल्लाह हमारे कदमों को साबित कदमी अता कीजिए। जब तक सब्र नहीं होता या दूसरा मरहला नहीं आता, गोया पहले मरहले के साथ दूसरा मरहला जुड़ा हुआ है। परवरदिगार सब्र अता करना और हमारा सब्र को इख्तियार करना ये भी आप ही की तौफीक से है। हमारे कदमों का मैदान जिहाद से ना हटना ये भी आप ही की तौफीक से होगा। और तीसरी चीज जिसके हम तलबगार हैं, ये हमारे सामने जो जालूत का लश्कर है और जो कुफ्फार की बड़ी तादाद है, जो अपने असलहे पर भरोसा किए हुए हैं, जो अपनी बहादुरी पर भरोसा किए हुए हैं, ऐ कुव्वतों के और ताकतों के मालिक, इनके तमाम गुरूर को तोड़ कर रख दे। परवरदिगार ये अपने ऊपर भरोसा किए हुए हैं और हम आप पर भरोसा किए हुए हैं। अल्लाह इस काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। सच्ची बात तो ये है, उम्मत मुस्लिमा का जब आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद था और रुख कुफ्फार की तरफ था तो अर्श पर हमारी सुनी जाती थी, लेकिन आज हमने आपस में जो इख्तलाफात पाल लिए हैं, एक दूसरे से जंगो जदल कर रहे हैं। अर्श पर जितनी हमारी सुनी जाती है वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूं। नतीजा इस जंग का ये निकला, हजरत तालूत रहमतुल्लाह अलैह के लश्कर के बहादुर नौजवान, जितने नौजवान ये दर्स कुरान सुन रहे हैं उन्हें मैं बिलखसूस कहता हूं और वालिदैन से भी कहता हूं कि अपने औलाद की तरबियत इस अंदाज में कीजिए, उनकी जवानी मनशियात के सुपुर्द ना हो, उनकी जवानी आवारगी के सुपुर्द ना हो, उनकी जवानी तायुशात के सुपुर्द ना हो, उनकी जवानी बेराह रवी में न गुजरे। माओं से कहता हूं मुजाहिद बेटे क्यों पैदा नहीं हो रहे, बापों से कहता हूं मुजाहिद बेटे क्यों पैदा नहीं हो रहे, नौजवानों से कहता हूं मुजाहिदीन मैदान में क्यों नहीं आ रहे। नौजवान हजरत दाऊद जो बाद में जिन्हें पैगंबरी के मनसब से भी नवाजा गया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने जालूत को कत्ल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाहत भी अता की और हिकमत भी अता की। ये बादशाहत और हिकमत साथ साथ चलते हैं। अगर बादशाहत हो और हिकमत ना हो तब भी नताइज हासिल नहीं होते, और अगर हिकमत हो और बादशाहत ना हो तब भी इस्लामी शरीयत का मुकम्मल निफाज नहीं हो पाता। अब ये जंग और जदल क्यों होते हैं, इस्लाम का नजरिया जिहाद का मकसद क्या है, सुन लीजिए। ये जितनी बातिल कुव्वतें हैं और कुफ्र की ताकतें हैं, ये जमीन में फसाद बर्पा करना चाहती हैं, ये इंसानों की जान माल और इज्जत से खेलना चाहती हैं, ये इंसानों की इबादत गाहों को खत्म करना चाहती हैं, ये लोगों की दीनी जिंदगी का खात्मा चाहते हैं। ये ख्वाहिशात के पुजारी दुनिया के तमाम अफराद को अल्लाह का बंदा बनने की बजाय ख्वाहिशात का बंदा बनाने के लिए अपने बातिल मंसूबे लेकर मैदान जंग में आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर मैं हक वाले गिरोह के जरिए बातिल गिरोह को खत्म न करूं तो फिर जमीन में फसाद बर्पा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस बातिल गिरोह की तरफ से होने वाले फसाद को खत्म फरमाते हैं हक वाले गिरोह के जरिए। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम जहान वालों पर अपना फजल फरमाना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखिए, आगे हम तफसील से सूरत अनफाल में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अबू जहल और उसके लश्कर की तरफ से जो फसादी लश्कर था उसका खात्मा किया था ग़ज़वा बद्र में अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद के जरिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, अब यह वाकया जो आपने सुना,
یہ صدیوں پہلے کے واقعات ایک وہ ہستی بیان کر رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا، جنہوں نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، جنہوں نے اس وقت کے جو نصرانی اور یہودی تھے ان کے علماء سے کسی قسم کے واقعات کی کوئی تفصیل نہ پوچھی نہ سنی، تو ان کی زبان سے ان واقعات کا ظاہر ہو جانا یہ از خود اس بات کا اظہار ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی مشاہدے اور علم کی بنیاد پر یہ باتیں نہیں کر رہے، بلکہ اس کائنات کا رب ان حقائق سے انہیں باخبر کر رہا ہے وحی کے ذریعے جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے ہیں۔ میں نے جس رکوع کی تلاوت کی تھی، رکوع نمبر 34 سورہ البقرہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے رزق میں سے مال خرچ کرو، اس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی دوستیاں کام آئیں گی، اور نہ ہی شفاعت باطل بنیادوں پر کی جائے گی۔ جتنے کفر کرنے والے لوگ ہیں وہ در حقیقت ظالم ہیں، جان بھی اللہ سے لی، مال بھی اللہ سے لیا، اور پھر اس کے برخلاف اسے استعمال کیا۔ آیت الکرسی در حقیقت عقیدہ توحید کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، اس وقت چونکہ کم ہے، ترجمے پر اکتفا کیجئے۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید ہے اور وہ قائم ہے اور چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگھ آتی ہے نہ ہی نیند اس کے پاس آتی ہے، نہ اسے اونگھ آتی ہے نہ نیند۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت اور حکم کے بغیر اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے؟ لوگوں کے پیچھے اور آگے کے سب حالات سے وہ بخوبی واقف ہے۔ لوگ اس کے علم سے صرف اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا وہ خود عطا کرتا ہے۔ اس کی بادشاہت کی کرسی آسمان اور زمین پر وسعت اختیار کیے ہوئے ہے۔ آسمانوں کی اور زمینوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ وہ بلند و بالا ہے اور عظمت والا ہے۔ میں صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ترجمہ سننے کے بعد اپنے غور و فکر کی صلاحیت کو ذرا دعوت دیجیے اور سوچئے کوئی اور ہستی ہے اس کائنات میں ان خصوصیات کی مالک؟ یقیناً دل یہ جواب دے گا اور کوئی ہستی نہیں ہے۔ جب کوئی اور ہستی ان خصوصیات کی مالک نہیں ہے، وہ خود زندہ ہے، اس نے سب کو زندگی عطا کی ہے، وہ خود قائم و دائم ہے اور سب کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے، تو پھر کون ہے جسے اس کے مقابلے میں لایا جائے؟ کون ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ پوجا کی جائے؟ کون ہے جس کے سامنے پھر دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلائے جائیں اللہ کے علاوہ؟ تو وہ جس کا بھی نام ہوگا وہ باطل عقیدت ہوگی۔ صحیح عقیدت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے، اسی کے سامنے سر کو جھکانا ہے، اسی کی مکمل اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عموماً اس آیت کے مفہوم کو اس انداز میں سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اسے بے نمازی رہنے دیا جائے، اگر کوئی بے پردہ خاتون ہے تو اسے بے پردہ رہنے دیا جائے، اگر کوئی شراب اور جوے اور منشیات کے کاموں میں ملوث ہے تو وہ بھی تو جانتا ہے کہ یہ برائی کے کام ہیں، اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی روزے نہیں رکھنا چاہتا تو اس سے پھر باز پرس کرنے کی کیا ضرورت ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، کسی یہودی کو، کسی نصرانی کو، کسی ہندو کو، کسی سکھ کو، کسی بدھ مت کو اس کے سر پر تلوار رکھ کر اور اسے زبردستی دین اسلام کی طرف نہیں لایا جائے گا۔ اسلام تو جو قبول کرتا ہے، اسلام پہلے اس کے دل کو فتح کر لیتا ہے، پھر وہ زبان کے ذریعے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں جبر سے مراد یہ جبر ہے، یہ زبردستی ہے۔ باقی آپ خود وہ حدیث مبارکہ جانتے ہیں، اگر دین میں جبر نہیں ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی تلقین کی جائے، اگر وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا نماز نہیں پڑھتا تو والدین کو مار پیٹ کی اجازت دے دی گئی، اور پورے قوانین اسلام میں ہیں جرائم کے خاتمے کے لیے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر من مانی نہیں ہونی چاہیے، جو تفسیر قرآن مجید کے مضامین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مطابقت رکھتی ہو، ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہدایت اور گمراہی کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ اب 2 کام جس نے کیے تو وہ مضبوط سہارا پکڑ لے گا۔ ایک ہے اللہ پر ایمان، الحمدللہ ہم سب کا اللہ پر ایمان ہے، لیکن دوسرا پہلو ہمارا کمزور چل رہا ہے، وہ ہے طاغوت کا انکار۔ ہر وہ نظام، ہر وہ فرد، ہر وہ رسم، ہر وہ منصوبہ، ہر وہ قانون طاغوت قرار پائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے منافی ہوگا۔ اگر بینکوں میں سود ہے تو اسے طاغوتی نظام کہا جائے گا، عدالتوں میں غیر اسلامی قوانین نے جگہ لی ہے اسلامی قوانین کی، طاغوتی نظام کہا جائے گا۔ پارلیمنٹ میں غیر اسلامی قانون سازی ہو رہی ہے، اسے پھر طاغوتی نظام کہا جائے گا۔ تعلیمی اداروں میں اسلام کے عفت و عصمت اور شرم و حیا کے تعلیمات کو اگر پس پشت ڈالا گیا ہے اسے طاغوتی ماحول کہا جائے گا۔ شادی اور غمی کی کیفیت میں اگر اسلامی تعلیمات کا جنازہ نکال دیا گیا ہے اسے بھی طاغوتی حالات ہی کہا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ پر ایمان بھی ہو اور ساتھ ساتھ طاغوت کا انکار بھی ہو، پھر وہ مضبوط سہارا ہاتھ آ جاتا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کیا خوبصورت آیت ہے، حالانکہ میں ایک مرتبہ تلاوت کر چکا ہوں، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر یہ تلاوت بھی کروں اور اس کا الفاظ کا ترجمہ بھی اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بیان کروں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اللہ تمام اہل ایمان کا دوست ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف تاریکیوں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، اور جو اہل کفر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکالتے ہیں اور تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمام اہل کفر اصل میں اصحاب النار، آگ والوں میں شامل ہو جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارے لیے اس سے بڑی خوش بختی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کا دوست، ولی، سرپرست، اور وہ ہمیں تاریکیوں میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کو منور دیکھنا چاہتا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ آئیے عہد کریں انشاءاللہ ذاتی زندگی سے لے کر پاکستان کے اجتماعی معاملات تک، بلکہ امت کے معاملات تک اور انسانیت تک اس نور کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ رکوع نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انداز ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور دیکھیے دعوتی کام والا آدمی جو اس کے سامنے فرد ہوتا ہے اسے وہ حریف نہیں سمجھتا، اسے مدعو سمجھتا ہے۔ بہت بری حالت ہے ہمارے ہاں سیاسی حوالے سے بھی اور مذہبی حوالے سے بھی گفتگو کرنے کا انداز اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کا انداز، بلکہ گھریلو سطح پر بھی، یعنی دینی سطح پر، گھریلو سطح پر، سیاسی سطح پر۔ اور آپ دیکھیے جو معاشرے کے اندر فسادات برپا ہو رہے ہیں، رشتہ داروں کے آپس کے تعلقات خراب، معاشرتی سطح پر ہر جگہ ہمارے اخلاقیات کا معاملہ نہایت پست اور کمزور ہے۔ اب ذرا یہاں آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے بادشاہ نمرود کے سامنے عقیدہ توحید کو بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی تمہیں بادشاہت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ فرعون نے اس بات کی حقیقت کو نہ سمجھا، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں جسے چاہوں اس کے موت کا فیصلہ کر دوں اور جسے چاہوں موت کے فیصلے سے بچا لوں، اسے زندگی دے دوں۔ اب اگر کوئی مناظرانہ آدمی ہوتا
تو وہ اسی گفتگو میں ہی اگلے کئی گھنٹے صرف کر دیتا. لیکن جو پیغمبر، جتنے پیغمبر ہیں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی انداز کو دیکھیے، ان کا انداز مناظرانہ نہیں ہوتا، ناصحانہ اور خیر خواہانہ ہوتا ہے. یہ دو لفظ یاد کر لیجئے. ہم سب نے دین کی دعوت کا کام جو کرنا ہے وہ مناظرانہ انداز میں نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے جو ناصحانہ اور خیر خواہانہ انداز میں ہم حاصل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت کے حوالے سے جو پہلی دلیل پیش کی تھی اس کا بھی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن اس نے اس کی غلط تعویل جب پیش کی نمرود نے، آپ نے دوسری دلیل پیش کر دی. اور دائی کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ جو دین کی دعوت کا کام کرتا ہے اس کے پاس دلائل کا انبار ہونا چاہیے، دلائل کا سمندر ہونا چاہیے، اور وہ مخاطب کی نفسیات کے مطابق دین کی دلائل اس کے سامنے پیش کرتا چلا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا، نمرود سے کہا، اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اب تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ. یہ بات آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ عراق کی جو قوم ہے وہ سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، اور نمرود یہ کہتا تھا کہ میں سورج کا اوتار ہوں. اب جو سورج کا اوتار اپنے آپ کو کہتا ہے تو پھر سورج تو اسی کے قبضے میں ہی ہونا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کفر کرنے والا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے. یعنی دلائل آنے کے بعد بھی جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے تو یہ ہدایت کوئی ایسی مفت کی شے نہیں ہے، ہدایت کوئی ایسی عام شے نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کو تھما دی جائے. یہی تو وجہ ہے ہم ہدایت کی اہمیت کو جانتے ہیں تو ہر وقت ہر روز یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. دوسرا دو واقعات، وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو جو دوبارہ زندگی عطا کرنی ہے اس پر ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے تھے. ایک بستی کو دیکھا بالکل ختم ہو چکی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی. ذہن میں یہ بات آئی کہ اس بستی کے لوگ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سلا دیا، اور جب وہ اٹھے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کتنا عرصہ تم یہاں رہے. انہوں نے کہا یہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 100 سال رہے ہو، اور دیکھو ان 100 سالوں میں جو تمہارے کھانے پینے کی اشیاء تھی ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کو ضرور یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی قدرت پر سبحان اللہ کہہ دیجئے کہ کیا زبردست قدرت ہے. 100 سال گزرنے کے باوجود نہ پانی کا ذائقہ تبدیل ہو اور نہ ہی جو اس وقت ان کے پاس کھانا تھا اس کے ذائقے میں کسی قسم کا کوئی فرق آئے. لیکن دوسری طرف جو ان کی سواری تھی گدھا، اور وہ ہڈیاں ہو چکا تھا، اس پر موت کی کیفیت طاری ہو گئی تھی. ان ہڈیوں کو انہی کے سامنے دوبارہ آپس میں ملایا گیا، گوشت چڑھایا گیا، اور پھر ایک زندہ شکل میں وہ سامنے آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے جو الفاظ کہے تھے وہی الفاظ ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں اور ہمیں کہنے بھی چاہیے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہنے لگے میں جان گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں فریاد کی کہ پروردگار آپ جو مردوں کو زندہ کریں گے یہ عمل کیسے ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے پہل تو ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ ایمان ہے، لیکن ان کا ایک خوبصورت جواب ہم سب تک پہنچانے کے لیے یہ الفاظ یہاں بیان کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا میرا ایمان ہے لیکن مجھے دل میں مزید اطمینان حاصل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 4 پرندوں کو لو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں کے مختلف پہاڑوں پر یا 4 مقامات پر رکھ دو، پھر انہیں اپنے پاس بلاؤ تو وہ تمام پرندے جنہیں تم نے ذبح کر دیا تھا وہ تمہارے سامنے صحیح شکل میں آ جائیں گے. اور یہ بات
जान लो कि अल्लाह तबारक व ताला जबरदस्त है और हिकमत वाला है। यहाँ इस रुकू के मुताबिक एक दुआ बहरहाल कर लेते हैं कि क़यामत वाले दिन जब हम सब जिंदा होंगे, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको दायमी जिंदगी अता फरमाएगा। आइए ये दुआ करें कि परवरदिगार वो दिन हमारे लिए मुबारक दिन साबित हो। परवरदिगार वो दिन हमारे लिए रहमतों और बरकतों की जगह जो जन्नत है उसमें दायमी दुखूल का और दायमी तौर पर वहां रहने का सबब बन जाए। रकू नंबर 35 मुकम्मल हुआ। अब मुसलसल इन्फाक के हवाले से, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में माल खर्च करने के हवाले से हिदायत हैं। मैं उसकी अहम बातें आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जो इखलास के साथ खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे कई गुना 700 गुना उससे भी ज्यादा अजर अता फरमाता है। यानी देख लीजिए अल्लाह को देता कितना है इंसान और फिर अल्लाह से लेता कितना है। अलबत्ता अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले के लिए अखलाकी तौर पर यह जरूरी है कि ना वो एहसान जिताए और ना ही जिसे उसने माल दिया है, चाहे किसी इदारे को दिया है, किसी फर्द को दिया है, दीन पर खर्च किया है, लोगों के मसाइल हल करने के लिए खर्च किया है, तो वो किसी किस्म के अजियत वाले जुमले ना कहता फिरे। अगर मैं आपकी फीस अदा न करता तो आपकी तालीम रह जाती, अगर मैं आपके मकान की तामीर में साथ न देता तो मकान कैसे आप बनाते, अगर मैं न होता तो इस किस्म के जो एहसान बार बार जिताता है, ये एहसान जिताना ऐसे है जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई कै करे और फिर उस कै को दोबारा अपने जिस्म में दाखिल कर ले मुंह के जरिए, यानी एक नेकी कर दरिया में डाल, इसके मुताबिक होना चाहिए था। उठते बैठते रात दिन एहसान जिता रहा है। मैं तो ये अर्ज करता हूं, खुद उस आदमी को सोचना चाहिए अगर अल्लाह मुझे अता न करता तो मैं कैसे खर्च कर सकता था। अलबत्ता जो इखलास के साथ खर्च करेगा रब के यहां अजर भी मिलेगा, खौफ भी नहीं होगा और उसे किसी किस्म का कोई गम नहीं होगा। अगर किसी वक्त किसी के पास रकम नहीं है, वो किसी की मदद नहीं कर सकता, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उसे जबान से अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए। यह जहन में रखें, जो हम उस वक्त जबान से अल्फाज निकाल रहे होते हैं किसी साइल के हवाले से, वो हम अल्लाह के सामने निकाल रहे होते हैं। हमारे सामने तो सिर्फ साइल होता है और हम उसे जो सुनाते हैं सुनाते चले जाते हैं। जहन में रखिए तमाम अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला सुन रहे होते हैं, वो बल्कि उस वक्त देख रहे होते हैं कि मैंने इस बंदे को इस मौके के लिए जो हिदायत और जो हुक्म दिया था उस पर इसने अमल किया है या नहीं किया। तो ऐसे सख्त जुमले कहना, अजियत वाली बातें कहना, अल्लाह तबारक व तआला बुर्दबार है, वरना इन्हीं जुमलों पर वो पकड़कर ऐसे लोगों को, मर्द हों या औरत, बाइस इबरत बना सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने रियाकार के हवाले से फरमाया है कि जो लोगों के दिखावे के लिए माल खर्च करता है उसके यहां तो कुछ अजर नहीं है। उसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी पहाड़ी पर मट्टी थी, लोगों ने समझा शायद मट्टी का ढेर लगा हुआ है, जैसे आसमान से बारिश आई तो वो मट्टी उड़ गई, उसका सफाया हो गया। तो ऐसे अफराद जब क़यामत वाले दिन देखेंगे तो जो अरबों रुपए भी अगर खर्च किए होंगे, लेकिन वो अपनी जाती शोहरत के लिए, अपनी जाती तारीफ के लिए, दुनिया में अपने नाम को बुलंद करने के लिए, लोगों में अपने नाम के चर्चा के लिए और अपनी तारीफ के कलमात सुनने के लिए खर्च किए थे, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो खुदाई बैंक है उसमें इनके अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वहां इखलास से खर्च की गई रकम तो ढेरों की शक्ल इख्तियार कर लेती है और यहाँ के जो रियाकार वाले ढेर हैं वहां वो जर्रा भी नहीं होते। इसलिए इस रकू के आखिर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही इरशाद फरमाया है कि इखलास के साथ खर्च करें, अल्लाह की रिजा और खुशनुदी के हुसूल के लिए खर्च करें, वरना फिर इतना बहुत बड़ा खसारा हो जाएगा कि इंसान उस दिन पछताएगा कि काश मैंने तमाम आमाल बिलखुसूस जो इन्फाक यानी जो माल खर्च किया है इसमें रियाकारी को मैं बिल्कुल अपने करीब न लाता। रकू नंबर 36 मुकम्मल हुआ। रकू नंबर 37 में भी इन्फाक के हवाले से हिदायत हैं। देख लीजिए सूरत अल बकरा में अब ये मुसलसल जो रकू आ रहे हैं, इन्फाक कितना जरूरी है, माल खर्च करना कितना जरूरी है, माली इस्लाहात कितना जरूरी है, मईशत कितनी बेहतर होनी चाहिए, मईशत का दारो मेदार बाकी तमाम चीजों पर है। अल्लाह तबारक व तआला रकू नंबर 37 में इरशाद फरमाते हैं
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پسندیدہ اور اچھی چیز خرچ کرو. ردی چیز، کپڑے پہننے کے قابل نہیں رہے اب دے دیے جائیں، برتن استعمال کے قابل نہیں رہے اب دے دیے جائیں. اسی طریقے سے کھانے پینے کی کوئی شے ہے جس میں کچھ سمیل پیدا ہو گئی ہے، یہ کسی غریب کو دے دیا جائے. تو یہ دیتے وقت لحاظ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو چیز دے رہے ہیں وہ تو اعلیٰ اور عرفہ ہونی چاہیے، بہترین چیز ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، اسے ہمارے اس سخاوت کی اور اس انفاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں ردی چیزوں کا چناؤ کیا جائے. اور اسی طریقے سے رکوع نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانی حملے کا بھی یہاں رد فرمایا ہے کہ شیطان عین اس وقت جب انسان خیر کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ارادہ کر لیتا ہے تو انسان کو بتاتا ہے کہ تم خود غریب ہو جاؤ گے، تم کہاں سے کھاؤ گے اور پیو گے، اور پھر وہی مال جو اللہ کے راستے میں خرچ ہونا تھا وہ شیطان بے حیائی کے کاموں میں خرچ کروا دیتا ہے. وہ مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا، یعنی اس مال کے خرچ کی وجہ سے جس نے جنت کمانی تھی اب وہ مال اسے جہنم کی طرف لے جائے گا. ایک وعدہ شیطان کی طرف سے ہے اور 2 وعدے اللہ کی طرف سے ہیں کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اسے مغفرت بھی عطا کروں گا اور اپنے فضل سے اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا کروں گا. تو عقل مند آدمی اور حکیم آدمی اور حکمت والا آدمی یہی فیصلہ کرتا ہے، وہ نفس کے اندر جتنی شیطانی آوازیں ہیں انہیں دبا دیتا ہے اور اپنے ضمیر کو اور اپنے نفس کو قرآنی آوازوں کا پابند بنا کر راہ خدا میں مسلسل خرچ کرتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 37 میں اعلانیہ اور خفیہ طریقے سے، مخفی طریقے سے خرچ کرنے دونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ہے، بشرطے کہ اس میں ریاکاری کا جذبہ نہ ہو. اور اسی رکوع کے آخر میں خصوصاً جو پیشہ ور گداگر ہیں، فقیر ہیں، ٹھیک ہے مال ہمیں خرچ کرنا چاہیے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، لیکن جن لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے، جو کپڑے کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک انہیں کچھ دے نہ دیا جائے، یہ خودداری کے خلاف ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے، تذلیل ہے. ایسے پیشہ ور گداگر اور بھکاریوں کو، فقیروں کو رقم نہیں دینی چاہیے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مال دینا چاہیے جو خوددار لوگ ہوں لیکن ان کے پاس وسائل کی کمی ہو اور وہ معیار زندگی ان کا بہتر نہ ہو، ضروریات زندگی پورا کرنے کی وہ قدرت نہ رکھتے ہوں. ایسے لوگ اپنے چہرے سے پہچانے جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے کپڑے نہیں پکڑتے اور نہ ان سے لپٹ جاتے ہیں اور نہ ہی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اول اور آخر سہارا تم ہی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا اعتماد ہوتا ہے، رب کسی کو ان کا مدد کا ذریعہ بنا دیتا ہے تو اللہ پر ان کا بھروسہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے. یہاں میں یہ حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خام خواہ سوال کرتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے، یعنی اس نے اسے پیشہ بنا لیا ہے، قیامت والے دن یہ پیشہ ور گداگر اور بھکاری یہ قیامت والے دن حشر کے میدان میں اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے جسم پر ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا. حکومتوں کو بھی چاہیے کہ ایسے پیشہ ور گداگروں کی تربیت کے لیے کوئی بندوبست کرے، بھکاریوں کی تربیت کے لیے کوئی بندوبست کرے، انہیں محنت کی طرف راغب کرنے کے لیے اور انہیں دین اسلام کے بہترین احکامات جو محنت کے حوالے سے ہیں انہیں سنانے کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے، تربیتی نظام بہرحال ہونا چاہیے. رکوع نمبر 37 مکمل ہوا. رکوع نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالی نے سود اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے. سود کا مطلب ہے غریبوں سے لینا اور امیروں کو دینا. زکوٰۃ کا مطلب ہے امیروں سے لینا اور غریبوں کو دینا. سود سے ہلاکت اور زکوٰۃ سے معاشرے کے اندر خوشحالی. سود اور قیامت والے دن جب اپنی قبر سے نکلے گا دیوانہ بنا ہوا ہوگا. جیسے دنیا میں دولت کی دھن تھی تو وہاں پاگل پن کے اسے دورے پڑ رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. دین اسلام میں جب قرآن مجید میں یہ آیات نازل ہوئی تو طائف کا لشکر ایک آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آیات کے نزول کے وقت نہیں، جب طائف فتح ہوا تھا اس وقت انہوں نے کہا ہمیں سود کی اجازت دے دی جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی اجازت نہیں دی تھی. انہیں 5 چیزوں کی اجازت انہیں طلب کی تھی، ایک ان میں سے سود تھا. تو ہمیں بھی پاکستان میں سودی بینکاری کے خاتمے کے لیے عملی طور پہ حکومتوں کو اور عوام کو مل جل کر کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم
سود کے خاتمے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، آپ یقین جانیے پاکستان کی بے روزگاری سود کی وجہ سے ہے، پاکستان میں معاشی پریشانیوں کی وجہ سے خودکشیاں اس سود کی وجہ سے ہے، پاکستان میں غربت اور افلاس سود کی وجہ سے ہے، بلکہ ایک سودی معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے دل میں ہمدردی کے جذبات بھی نہیں ہوتے۔ تو پاکستانی لوگوں کی جو ہوس پرستی ہے یا نفسانی خواہشات ہیں، اس کے پیچھے بھی سود ہے۔ ظاہر ہے جب حرام مال پیٹ میں جائے گا وہ اخلاق کو برباد کر دے گا، وہ رحم دلی کے جذبات پیدا ہی نہیں ہونے دے گا۔ ایک آیت تو قرآن مجید میں اس سے سخت آیت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سود اتنا سخت ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے۔ آئیے سامعین، حاضرین، ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ انشاءاللہ رب کی دی ہوئی علمی صلاحیتوں سے، رب کی دی ہوئی جسمانی صلاحیتوں سے، رب کی دی ہوئی مالی صلاحیتوں سے اس سود کے خاتمے کے لیے اپنا مثبت کردار زندگی کی آخری سانس تک ادا کرتے رہیں گے، اور ملک پاکستان ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو سود سے پاک معیشت عطا فرمائے۔ اس رکوع کا جو اختتام ہوتا ہے وہ زوردار طریقے سے ایک جاندار اسلوب ہے۔ لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا، لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ سود کے خاتمے کے لیے بھی تقوی کی ضرورت ہے۔ رکوع نمبر 39 میں ادھار لین دین کے حوالے سے ہدایات ہیں کہ انہیں تحریر میں لانا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے کئی مرتبہ تحریر نہ ہونے کی صورت میں جھگڑے اور فساد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بینکنگ کا پورا نظام آپ دیکھ لیجئے کتنا بہترین نظام ہے اور سارا ریکارڈ ہوتا ہے۔ اگر وہ ریکارڈ نہ ہو تو خود دیکھ لیجئے کہ معاشرے میں کتنی افراتفری ہو اور کئی قسم کے فساد جنم لیں۔ تو اسلام نے 1400 سال پہلے اس تحریری معاہدے کی اہمیت کو اجاگر کر دیا تھا۔ اس میں 2 گواہ بھی بنا لینے چاہیے۔ اگر ایک مرد ہے اور 2 عورتیں ہیں تو وہ بھی ان دو گواہوں کے متبادل ہو جائیں گی۔ ایک گواہ کے متبادل ہو جائیں گے، ایک مرد اور 2 عورتیں مل کر پھر ایک مرد کی گواہی کے برابر۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے حوالے سے کوئی عورتیں اس پر نعرہ بلند کریں کہ جی ہماری گواہی کو آدھا کیوں کیا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے مالی معاملات ہیں اور عموماً عورتوں کا تعلق ان چیزوں سے کم ہوتا ہے، وہ اپنے مسائل میں زیادہ گھری رہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ گواہی کے الفاظ بھی یا مالی معاملات کی تفصیل ایک کے علم میں زیادہ ہو، دوسرے کے علم میں کم ہو، تو دونوں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ جو معلومات شیئر کریں گی تو پختہ گواہی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں ایک اجازت بھی دی ہے کہ اگر کسی پر اعتماد ہے مالی معاملے ادھار لین دین کے حوالے سے، اور اگر کوئی چیز رہن کے طور پر کسی کے پاس رکھ کر کوئی مال کسی سے ادھار لینا چاہتا ہے تو اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن بار بار جو لفظ آ رہا ہے وہ یہ ہے تقوی، پرہیزگاری، یعنی کسی کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو، کسی کا مال ہڑپ کرنا مقصود نہ ہو۔ رکوع نمبر 40 جو سورۃ البقرہ کا بالکل آخر رکوع ہے، اس میں سب سے پہلے تو فرمایا گیا کہ زمین اور آسمان میں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ کا علم ایسا قوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا کامل ہے کہ انسان کے دلوں کے تمام ارادوں اور خیالات سے وہ واقف ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ مغفرت کسے دینی ہے اور عذاب کسے دینا ہے۔ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286، ان کے حوالے سے 3 احادیث سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 2 آیات کو تلاوت کر کے رات کو سونے سے پہلے ان کی تلاوت کرتا ہے وہ ساری رات کے لیے یہ 2 آیات کافی ہو جاتی ہیں۔ اب ہم سن رہے ہیں تو انشاءاللہ آج سے عمل شروع کر رہے ہیں، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، سب تازہ ہو جاتا ہے۔ سمعنا و اطعنا کے الفاظ جب روزانہ زبان سے نکلیں گے تو اپنی اطاعت کی طرف بھی احتسابی نظر جائے گی، اور رسولوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے، اللہ کے تمام انبیاء کو ہم مانتے ہیں، ایسی بہترین امت ہے امت محمدیہ۔ اور پھر اطاعت کے ساتھ ہی غفرانہ کے الفاظ کی خوبصورتی یہ ہے کہ مومن کو اپنی اطاعت کی وجہ سے
یہ وہ اس فریب میں نہیں ہے، اور نہ اس نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں اطاعت کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انعامات کا حقدار ہوں گا۔ نہیں، وہ اپنی اطاعت کے رشتے کو مضبوط ضرور کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس اطاعت میں جو کمی رہ گئی ہے آپ اس کمی کو پورا فرما دیجئے اور میری مغفرت کر دیجئے، آپ کی بخشش کا میں طلبگار ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا، سورۃ البقرہ جو کہ احکامات پر مشتمل ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان جس پر عمل کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو۔ اللہ پہلے حکم پر عمل کرنے کی طاقت صلاحیت پیدا کرتا ہے، پھر حکم عطا فرماتا ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، ترجمہ سن لیجئے۔ آئے ہمارے پروردگار بھول کر یا خطا کے ذریعے ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پر ہم سے مواخذہ نہ کیجیے گا، اور جو بوجھ یعنی سخت احکامات ہم سے پہلے والوں کو عطا کیے تھے ہمیں وہ احکامات ہمارے اوپر نہ ڈالیے گا، اور پروردگار ہم پر ان احکامات کا بوجھ بھی نہ ڈالیے جو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی ایک مومن کا دنیا میں بھی اور آخرت میں سہارا جو ہے وہ ان تین الفاظ پر ہے، واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، واغفر لنا، ہمیں درگزر فرمائیے، ہمیں معاف فرمائیے، ورحمنا، ہم پر رحم فرمائیے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں اور کافر قوم کے حوالے سے ہماری مدد فرمائیے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب فلسطینی مجاہدین اسی آیت کی روشنی میں ہم جو دعا کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں یہ دعا قابل شرف قبولیت اسے ملے گی انشاءاللہ۔ فلسطینی مجاہدین بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، کشمیری مجاہدین بھی کامیاب ہوں گے، جہاں جہاں امت مسلمہ ظلم کا شکار ہے انشاءاللہ وہ ظلم کے دن ختم ہوں گے اور روشنی کے دن آئیں گے۔ آئیے آج کی نشست میں سورۃ آل عمران کے جو رکوع ہمارے نصاب میں شامل ہیں اب ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کے پہلے رکوع میں توحید کا تذکرہ ہے، پھر کتابوں کی نزول کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارا خالق ہے اس نے ہماری تخلیق فرمائی ہے اس کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، ایک الہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو دو اقسام میں تقسیم کر دیا گیا، ایک محکمات، ایک متشابہات۔ محکمات وہ آیات ہیں جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، عبادات سے تعلق رکھتی ہیں، احکامات سے تعلق رکھتی ہیں، بالکل واضح، کسی آدمی کو کوئی مغالطہ نہیں ہوتا ان احکامات کو سمجھنے میں، جن میں کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کے حوالے سے بات ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے حوالے سے بات ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کے حوالے سے بات ہے۔ تو جن کے دل بالکل صحیح ہوتے ہیں ان چیزوں میں وہ غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ان چیزوں پر وہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ ان کے اول سے لے کر آخر تک تمام تر متشابہات کی بنیاد پر ہی تین خداؤں کا عقیدہ گھڑ لیا کہ اللہ تبارک محکمات تو ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کر دیتے ہیں، اور متشابہات میں من مانی تشریح کر کے ہم دین اس پر بچنا چاہیے، لیکن ان آیات پر ایمان ہمارا ضرور ہے۔ دو دعاؤں کا تذکرہ ہے پہلے رکوع کے اختتام پر۔ پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت عطا کرنے کے بعد ان میں کجی نہ پیدا فرما، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، یقیناً آپ عطا فرمانے والے ہیں۔ تو رمضان مبارک میں جہاں باقی کام ہو رہے ہیں قرآنی دعائیں سب سے افضل ہیں، اس کے بعد پھر احادیث کی دعائیں آتی ہیں، تو ہمیں دعائیں یاد کرنے کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ اور دعا کے الفاظ دیکھیں کتنے جامع الفاظ ہیں۔ پروردگار ہمارے دلوں کو اس کے بعد کہ آپ نے ہدایت عطا فرما دی ہے، ان دلوں کے اندر کجی پیدا نہ فرما، یعنی دین سے ہم دور نہ چلے جائیں، گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں۔ بندہ مومن جب اپنی زبان سے یہ دعا نکالے گا تو کیا زبردست ایک شوق کا اظہار وہ رب کے سامنے کرتا ہے کہ وہ اپنے دل کو قلب سلیم بنانا چاہتا ہے، اور پھر رحمت کا سوال کرتا ہے۔ دوسری دعا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، پروردگار ایک دن وہ آنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو آپ جمع فرما دیں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالی یقیناً وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی اس دن میں کامیابی کے حوالے سے دعا ہے۔
اس دن جنت کے حصول کی دعا ہے، اس دن جہنم سے بچاؤ کی دعا ہے۔ سورۃ آل عمران رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار پر واضح فرما دیا کہ پہلے والی تاریخ بھی دیکھو اور اپنا انجام اسی پہلے والی تاریخ کی روشنی میں دیکھ لو کہ کفار کو قیامت والے دن بھی مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے اور دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر ہے۔ اور اسی میں غزوہ بدر کے حوالے سے جو 2 فریق تھے، اہل ایمان اور اہل کفر، اہل ایمان کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کفر کی قیادت ابو جہل، تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا یہ اہل ایمان والا گروہ جو ہے یہ غالب رہے گا، دوسرا گروہ مغلوب ہونے والا ہے اور مغلوب ہو کر رہے گا۔ سورۃ آل عمران کے رکوع نمبر 2 میں ایک دنیا پرست اور مادیت پرست انسان کی اور معاشرے کی جو جھلک کھینچی گئی ہے، کیا کمال انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیا کمال الفاظ ہیں، کیا خوبصورت اسلوب ہے کہ انسان کی بیداری کے لیے کافی ہے کہ کہیں میں بھی تو ان چیزوں میں تو نہیں الجھا ہوا صرف، یعنی یہ چیزیں ہیں انسانی ضرورت کی، لیکن پھر ضرورت سے زیادہ خواہشات میں وہ ایسا چلا گیا کہ پھر حلال اور حرام کی فکر ختم، اس کی نظر دنیا سے نہیں اٹھتی، وہ آخرت کی طرف جاتی ہی نہیں ہے، یعنی دنیا میں گھر اسے عزیز ہے، آخرت کے گھر کی فکر نہیں ہے، دنیا کی دولت عزیز ہے، آخرت کی دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 خواتین کی محبت، نمبر 2 بیٹوں کی محبت، نمبر 3 سونے اور چاندی یعنی روپے پیسے کی محبت، نمبر 4 نشان زدہ گھوڑے یعنی سواریوں سے محبت، نمبر 5 جانوروں سے محبت، یہ بھی معیشت ہی کا ذریعہ ہے، نمبر 6 کھیتی باڑی زراعت، یہ بھی معیشت کا ذریعہ ہے، یعنی دل انہی چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ اس دل کو کچھ پتا نہیں ہے کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، اس دل کو کچھ پتا نہیں ہے حق کی آواز بھی کوئی چیز ہے، یہ دل کچھ نہیں جانتا کہ ان چیزوں میں کچھ رب کے بھی حقوق ہیں اور لوگوں کے بھی حقوق ہیں، کچھ نہیں جانتا کہ ایک دن خاتمہ ہونا اور آخرت کا میدان سجنا ہے، کچھ نہیں، اول سے آخر تک زندگی انہی چیزوں میں ہے۔ عورتوں کے ساتھ تعلقات ہوں، چاہے نکاح کے ذریعے چاہے زنا کے ذریعے، اور بیٹوں کے حوالے سے غرور اور فخر کرنا، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگانا، چاہے رشوت کے ذریعے چاہے سود کے ذریعے چاہے ڈاکہ اور چوری کے ذریعے، یعنی اندھا ہو گیا۔ ایک میں یہ کہوں گا کہ اس معاشرے کی تصویر بھی ہے اور اس فرد کی بھی تصویر ہے جو دل کے لحاظ سے اندھا ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اندھے پن سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا اسلوب یہی ہے، جہاں ایک ناکام گروہ کا تذکرہ ہوتا ہے ساتھ ہی کامیاب گروہ کا بھی تذکرہ ہے، تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ معاشرے میں اچھے لوگ تو ہیں نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ایک طرف یہ دنیا پرست لوگ ہیں، خدا پرست بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور اسی رکوع نمبر 2 میں دوسری طرف خدا پرست لوگوں کی یہ دعا ہمارے سامنے آ گئی، پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یعنی وہ گناہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ گناہ کی معافی میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے، وہ آخرت سے بالکل بیزار اور یہ آخرت ہی کے بارے میں فکر مند۔ ان لوگوں کے اندر 5 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ رمضان مبارک کا ان 5 خصوصیات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 سچائی، نمبر 3 فرما برداری، نمبر 4 مال خرچ کرنا، نمبر 5 سارا کچھ کرنے کے بعد بھی رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے کلمات پیش کرنا کہ یا اللہ آپ کے دین پر ویسے عمل نہیں کر سکا جیسے کرنا چاہیے تھا، پروردگار ان ندامت کے آنسوؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اور ندامت کے آنسو آج کل جس وقت میں جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں وہ ہے سحری، صبح کے وقت، تو سحری کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت جہاں سحری کرنی ہے کم از کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے، رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کا تحفہ بھیج دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے جس کے آنکھ سے آنسو نکلیں چاہے مکھی کے پر کے برابر ہوں، جب وہ آنسو آنکھوں سے نکل کر چہرے پر آ جاتے ہیں، ایسے چہرے پر اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں اس کا شوق ہونا چاہیے۔ پھر اسی رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کی اور اپنی الوہیت کا تذکرہ فرمایا کہ واحد خدا، واحد الہ، واحد معبود، اور جنہوں نے اس نظریے سے اختلاف کیا ہے ضد بازی کی بنیاد پر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو ایمان لاتا ہے ٹھیک ہے، اگر کوئی مخالفت میں آگے بڑھ رہا ہے تو آپ تو علی الاعلان کہہ دیجئے کہ میں اور میرے پیروکار وہ اللہ تبارک و تعالی کے تابع فرمان ہیں، اور اگر تم ہماری طریقے سے تابع فرمانی اختیار کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، ورنہ اللہ تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ رکوع نمبر 3 میں
نہایت افسوسناک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرات انبیاء کو یہودیوں نے قتل کیا، ایسے لوگوں کو قتل کیا جو انصاف کی بات کیا کرتے تھے۔ آج پاکستانی معاشرے میں بھی اگر ایسے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے جو انصاف کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے پھر پاکستانی معاشرہ یا پاکستان کے طاقتور افراد یہ چاہتے ہیں یا انصاف پسند ختم ہو جائیں تاکہ ظلم کا بول بالا ہو۔ ظلم اور استحصال کا معاشرہ کبھی زندہ نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کفر کی بنیاد پر قومیں اور ملک باقی رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کی بنیاد پر قومیں اور ملک مٹ جایا کرتے ہیں۔ اسے ایسے افراد کو قتل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں یہ انصاف پسند لوگوں کو قتل کرنا یہودیوں کا کام ہے۔ آج بھی انہوں نے غزہ میں یہ کام کیا ہے اور آئندہ بھی آپ ان سے کوئی خیر کی توقع نہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال برباد، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ خود ساختہ عقائد بنایا کرتے تھے، چند دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ بہت زبردست آیت، عقیدہ، سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کہ اے پیغمبر آپ یہ فرما دیجئے، ان کے سامنے اعلان کیجئے کہ وہ بادشاہت کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جسے چاہے بادشاہت وہ عطا فرماتا ہے، جسے چاہے اللہ جسے آپ چاہتے ہیں بادشاہت عطا فرماتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں تو خیر ہی ہے، آپ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ آپ رات کو دن سے نکالتے ہیں، دن کو رات سے نکالتے ہیں، زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں، مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں، اور آپ جسے چاہیں بغیر حساب کتاب کا رزق دیتے ہیں۔ پہلی دعا تو یہ کر لیجئے اللہ ہمیں انہی افراد میں شامل فرما دے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بغیر حساب کتاب کا رزق دے گا۔ البتہ ایک چیز کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جو الیکشن میں ہار جاتا ہے، کسی مقابلے میں ہار جاتا ہے، کسی امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے تو یہ فقرہ لکھا جاتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ غلط تفسیر ہے ان الفاظ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، اور ذلت والا وہ ہے جو تقوی کے راستے پر نہیں ہے، معصیت کے راستے پر ہے۔ اب فرض کیجئے قومی اسمبلی کا ایک الیکشن تھا، اس میں دو امیدوار تھے، ایک تقوی کے راستے پر تھا اور دوسرا معصیت کے راستے پر۔ اب عوام الناس نے تقوی والے کو ووٹ نہیں دیا اور اسے شکست ہو گئی، اور جو معصیت اور نافرمانی کے راستے پر تھا وہ جیت گیا۔ تو وہ کس لحاظ سے فیس بک پر اور اشتہاروں میں یہ لکھوائے گا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ؟ جو یہ الفاظ لکھواتا ہے پہلے اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے رب کے ہاں عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے۔ یہ ہمارے خود ساختہ معیار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر رکوع نمبر 3 کے آخر میں لوگوں کو فکر آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جس دن یہ خواہش لوگ کریں گے کہ کاش ہماری برائیوں اور ہمارے درمیان فاصلے کو طویل کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ کا محبوب بننے کا نسخہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اتباع محمد کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دوری اختیار کرو گے تو سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں فرماتے۔ پھر 4 نام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، 2